إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سامعین کرام، خود انسان دا اپنا آپ اور یہ گرد جڑی وسیع کائنات پھیلی ہوئی ہے، قدمہ تھلے زمین، پھرے خلا ہے، پھر آسمان ہے، اتے بے شمار ستارے، سیارے، سورج، چاند، زمین تے بے شمار نباتات، حیوانات، پانی، پہاڑ، انگنت مخلوقات، انہاں ساریاں نوں ایک نظر تے عام لوگاں دی جنا ویکھدے ہیں کہ یہ شاید جڑی انہوں اس طرح ورت لیا جاندا، انہوں کھا لیا جاندا، تے سواری ہو جاندی ہے، دا فائدہ دا فائدہ۔ یہ نظر دنیا داراں دی نظر ہے کہ جڑے لوگ صرف اس جہان تک ہی رہ گئے نا، وہ اگر لیبارٹریاں جی بیٹھے ہیں، سائنسدان ہیں، صرف یہی چیر پاڑ کرتے ہیں بھی تو اسی انسانی زندگی لی کی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر جو حقیقی مقصد ہے اللہ تعالیٰ دینا چیزوں پیدا کرن دا بھی انہاں نوں واسطہ بنا کے انہاں دے ذریعے پیدا کرنے والے تک رسائی حاصل کی جائے، خود خالق نوں پہچانیا جائے، رب دا پتہ چل جائے کہ کہنے انگنت سامان سارے واسطے کر دیتے، یہ دے ول ساری توجہ نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید اعلان کردہ بھی یہ فائدے جڑے نا کہ گلاب دی پتیاں نہ بن جاندی ہے جی تسی گلکند بنا کے کر، بہت گھٹیا گلا۔ اصل ہے کہ جدو پھول تاری نظر چاہے، او دا رنگ دسے، او دی خوشبو، او دی شکل، میں حیران ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جسم دا سارا تو اعلیٰ حصہ جڑا او دے تین ایسی شیاں لاتیاں ویکھن لی اکھاں، سونگن لی نک، چکھن لی زبان، حلق، تاکہ جڑی چیز بھی سارے سامنے آوے اسی حیران ہو جائے جی قربان دئیے مالک تیریاں خوبیاں دے، بے تو خوشبو کیسی بنائی، بیسی ترے جانے نہیں دھیان کرنا چاہتے تو خوشبو خود اپنی طرف کھچ لیندی ہے، بے تینوں نک لگا سنگتے صحیح بچارے واسطے تردیاں شیشیاں کنے کھلار، اگر اکھاں نال اسی انہاں شہر وہنے ہیں تو انہاں دا حسن جڑا اپنی طرف مائل کردا، تسی سنگترے مالٹے جا کے ویکھ لو، درخت نہ لٹکدے ہوئے انہاں دی شکل وکھری جاذب نظر ہے، کیسی پیکنگ ہوئی ہے، خوشبو علیحدہ، مزہ جدو چکھ لینے ہو رہی مزہ دینا۔ یعنی تینے شیاں جنی ذائقہ اور باصرہ اور شامہ سب دعائی دے دے کے تکدیاں پہیاں بھی بناؤن والے نو لب جنہیں تیری خاطر انتظام کرتے۔ انسان دے زندہ رہنے لئے کہنا ہی کافی جب کچے دانے چبالا کر رہا پانی پھکا مار رہا پورا زندہ رہ سکتا، انگنت قسم دے فروٹ، انگنت قسم دے پھل اور میوے تے گوشت ڈھیر لا دے کہ شکایت نہ کرے بے اللہ نے دسترخوان کنجوسی تو کم لیا، اتنے ورائٹی چاہیے سی، طرح طرح کے چاہیے، پھر میں کر دیتا، تو گلا نہیں کر سکتا۔ اگر تو حب چاہنا دانے وہ بھی انگنت قسم دے، فواکے چاہنا میوے انہوں کا بھی شمار کوئی نہیں، لباس چاہنا وہ بھی رنگا رنگ دے، سارا سامان تیری کیتا، مگر افسوس ہے بے تو یہاں شیاں چی الجھ کے رہ گیا، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی، ہاں پردہ وجود نو چیر کے حجاب نو اور اللہ تک پہنچ گئی، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات، کدی یہ سارے فلسفیاں اور سائنساں دے بعد اتھے ہی پھسے رہے، زمین گول ہے اداں گھوم دی، یہ سوچے ہی نہ کہ کہنے زمین نے اس طرح دا بنایا، جڑا تسی آپ حیران دی اگر اس طرح نہ بنتی تو دن رات 12-12 گھنٹے دے سارا سال ہونے سی، موسم ایک رہنے تباہی ہو جانی سی۔ یہ جڑے مختلف موسم پیدا ہوندے ہیں، دن رات کدی وڈے چھوٹے ہوندے ہیں، انہاں دا انساناں تے حیواناں تے نباتات تے جو اثر پیندا، تہاڈا دل معاف جو ہی نہیں کہ سوچا پلان بڑے دانا اور حکیم نے بنا، مگر تسی انہوں مننا نہیں چاہتے، وہ توجہ کر اللہ اعلان فرماؤں
کہ زمین و آسمان دی ہر شے اور تیرے جسم دا لواں لو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ اپنے رب دی حمد اور تسبیح بیان کر رہا تو سننا سونے نہ تو ایک پتا ہے کہ ذرہ سبحان اللہ و بحمدہ دعائی دینا کہ میرے بناؤ والا جڑا پاک ہے وہ کوئی عیب نہیں. اور ایسے تو قرآن مجید کی کنیاں صورتاں جڑیاں مسبحات کھاؤندیاں سبح تو شروع ہوندیاں سبح للہ کوئی یسبح للہ اللہ دے رسول علیہ السلام انہاں نوں انسان تو پہلا پڑھتے سی سبح للہ یہ سر ماضی دا بیان ایک حقیقت کہ زمین آسمان دی ہر شے اللہ دی تسبیح حمد نے کیتی ہے مگر فرمایا صرف یہ ہے بھی پیدائش دے وقت ہی انہیں دسیا کہ میرے بناؤ والا کڈا سنار کاریگر یسبح سیگا ماضی ہے استمرار تجدی کہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہو تینوں دعائی دے دے کے دس دی ہے بے میرے بناؤ والے کوئی خوبی نہیں کوئی نقص کوئی عیب نہیں کوئی خامی نہیں پاک کر بے عیب خدا کل مراتب حقی خلقی تنزیہی تشبیہ مظہر حمد حمید حقیقی ہے مکشوف دی کھلا نظر جا ہوندا نا سبق لکھیا دیوار سے موٹے عرفان کہ کائنات دی ہر شے مظہر حمد حمید حقیقی جڑا سچا خوبیاں دے لائے خدا وہ دی حمد دے مظہر انہاں چاہے کہ جڑا نا نمونہ وہ دی کاریگر بالکل ایک سمجھو ایسا حال ہے جس اللہ تعالیٰ نے بالکل آرٹ اپنے جڑے انہوں دی نمائش کرتی کاریگریاں دکھا تو جہان کہنے بات کھلرنا جائے کہ دنیا برزخ آخرت تین جہان اور تیناں چ اللہ فرماؤں والا اور حمد پھر اولا والا آخرہ اتھے ہی نہیں اگلی دنیا چی ادوں اگلی دنیا ہر جگہ تسی اللہ دی حمد پاؤ گے انہوں قابل تعریف پاؤ گے عیب نہ نکلو گا وہ خامی نہ نکلو گی اور فیصلے تو بعد بھی اعلان ہویا کہ جیسے قیامت دے دن اعلان ہو جائے گا حق و باطل دے فیصلے وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جتے عدالت برخاست ہونی نا سپریم کورٹ کا فیصلہ سن کے اعتراض نہیں مجرم نہیں جڑے قیل الحمدللہ جب حق دے مطابق فیصلہ ہو جائے گا کہنے والا بھی نہیں کیا بھی مومن ہون گے نہیں قیل ہر طرفوں آواز ہوگی الحمدللہ رب العالمین کائنات دا مالک واقعی تعریف اور ستائش دے لائے کیا انصاف کر چڑیا جو انصاف کرن دا حق حمد دے لائے کل مراتب حقی خلقی تنزیہی تشبیہ نظر حمد حمید حقیقی ہے مکشوف دی نظر سے مار اپنے آپ نو صرف تو پیروں تک ویخ نظر آوے تینوں خدا کم کردا اللہ نو لبن جاندے اوتے تے اللہ اگر آندے بھی کوئی اونج ویکھن تے آ جائے تے ہونا نہیں اللہ تعالیٰ کہا جڑا ساڈے قابو چ آ گیا وہ محیط ہے انہوں کوئی شے حتا نہیں کر سکتے ولا یہی چونا علم لوگ اپنے علم نہ انہوں سمجھ جانتے اللہ کا ہوا ہے مگر قدرتاں نال اپنیاں صفتاں اور شاناں نال بالکل صاف ہے نہیں یہ لوگوں نے تاج محل بنا کہ معمار نو ویکھیا جا کے ہونے ہی سیر کر لیا ہوں یار وہ کاریگر بڑا ماہر سی جن ایڈی عالی شان عمارت بنائی اثر تو مصر کا پتہ نہیں چلتا صنعت تو صنعت کا پتہ نہیں چلتا ویکھیں نقش نقاشوں جانے تے سانے مسلوں کوئی تصویر بنی وینا پینٹنگ نہیں بھی پینٹر ویکھیا تو آنا یار بڑا فن کا ماہر سی جنہیں آپ پینٹنگ بنائی ایداں دی بنا سکتا تصویر کوئی ماڑا موٹا تصویر تو اندازہ کر رہی نا تو بڑا بڑا ہے ویکھیں نقش نقاشوں جانے نقش نظر آئے تو تم اس سے بے فیصلہ کر دینا جنہیں مرضی فلسفے کہنے آپ پہ تصویر بن گئی ہے سیاہی کٹھی ہو گئی آپ پہ برش پھر گئے کدی بھی نہیں بننا تھی آخنا یہ پاگل خانے نہ حرامیاں بھیجو کوئی کرنے والی گل ہے کہ تصویر ایداں دی حال آپ پہ بن جائے ہر جگہ مناسب رنگ جڑا ہوئے ویکھیں نقش نقاشوں جانے کوئی نقش ویکھے تو اسے بھی کہنا کہ کسی نقاش نے بنایا تے سانے مصنوعوں تے کاریگری بڑی ویکھ کے تو نا کوئی کاریگر جنہیں بنائی تے خدا نہیں تینوں دستا جنہیں آسمان اور زمین اور تیرے جسم کا لونوں بنایا اور جڑی شاید نظر مارنا حیران کون یقین جانو شاید دی مکھی تے لوگوں دی عمریں گزر گئیاں کتاباں لکھ لے کے تھک گئے قرآن نے تاکہ رب نے وہی کی ہے بنا کول بہ کے مطالعہ کیتا کئی سال گزارے کہ یہ سسٹم کی حیران ہے کہ دنیا دے انسان بھی ادوں کی حکومت نہیں کر سکتے جنہیں شاید دی مکھی چ حکومت ہے ایک رانی ہے سب وہ ماتحت ہے شاید کیویں لیا چوس کے اور انہوں چیک کرنے والے کہ زہریلا شاید نہیں باہر گارڈ پھر دی ہے اسے لے ہر مکھی نو اگر زہریلا پھول چوسیا انہوں ہلاک کر دیں کتاباں پڑھو اکھاں کھول جان کے اللہ تعالیٰ دنیا کیویں چلا رہا ہے سلیمان علیہ السلام چونٹی کے بارے جانتے قرآن بھی چونٹی کا ذکر کیا فرمایا گو ٹو دی آنٹ اینڈ بی وائز چونٹی دے کول جا تے کچھ دن گزار تے تینوں آپ ہی عقل آ جائے گی یہ بے عقل چیزاں جدوں ویکھدیاں کہ بارش دے دن آنے اسی اگر اسی طرح دانے ثابت رکھے بلاں دے اندر کھوڈاں وہ تے پانی پی گیا تو خراب ہو جانے اگ پینے
انہوں ٹکڑے کر کے رکھ دیں کیوں گنا سکے وہ پودا نہ ہونا چوگے ٹکڑے کر دیں کیا نقل دیتی اللہ دا وہی کر رہے ہیں دیکھیں نقش نقاشوں جانے تے سانے مسنوں خود وال ویخ رقم پر ساری آخر تیک شروع اپنا ہی دیکھ رہا مٹی جو اجزاء لے اللہ نے وہ پودا بنیا پودا تیرے باپ نے کھادا وہ پشت منی ماں دے شکم کی کنا 9 مہینے کارخانے تو باہر نکلیا فان شان اور خلق آخر جدوں تینوں باہر لے آئے جڑا نہیں جانتا من ہی نہیں سکتا کہ پانی کی بوند ہے جڑا ایڈا ہوں خوبصورت بنیا تیرے وال بھی آئے تے منہ بنے نک بنے اور ایڈا ہوں عالم فاضل بنیا تسلیم کر سکتا پر کہڑا موضوع تو منگنا ہر شے خدا دی جڑی اس دنیا کے اندر موضوع انہونے کام خراب نے کر کے دکھائے تو انہوں کبھی وہ عجیب کام کھا دینا مردہ زندہ ہو گئے تو حیران ہو جائیں مردے روز زندہ ہو رہے پانی کی بوند جا کے روز کارخانے تو زندہ انسان بن کے نکل رہی کیونکہ روزانہ کا کام ہے تسی حیران نہیں ہوندے ورنہ کہڑا کام اللہ پاک دا جڑا حیران کو نہیں دنیا برزخ آخرت تین جا اس پارے میرے بزرگوں عزیزوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیکھا جیسے کہ ابن عباس ابن مسعود عید دی نماز 3 تکبیران دے انہوں نے کہا 3 ہی ہونا چاہیے کیونکہ جہان کنے 3 ہی جہان ہے آدمی پہلا اللہ اکبر آکھے ولا الحمد فی الاولی کیا اس دنیا کے اندر بھی جتھے رہ رہے ہیں وہی حمد دے لائق کوئی حمد دے لائق نہیں اسی ہاتھ اٹھا کے آنے ہیں دعائی دے کے آنے ہیں زبان نہ اعلان کرنے اللہ اکبر کہ جنہ سارے دنیا پوج رہی ہے انہوں نے آنے خدائی دخل دیں کچھ نہیں آدھے پر وہ سب خدا دے آج بندے ہیں کہ بریائی اور عظمت اور حکومت صرف اللہ تعالیٰ بادشاہ تو دی ہے اس تو دنیا دوجی تکبیر دا مرلہ امام صاحب فرمایا دوسرا برزخ اس دنیا تو اگلی دنیا گیا اتنے بھی تو منے گا کہ ولا الحمد جو کچھ ہو رہا ہے قابل تعریف ہے اللہ دے کسے کام سے نقص و عیب نہیں اوال میں سراسا 3 جہان ہے 3 جہان تو اللہ اکبر کہندا جانا تے نال اللہ تعالیٰ دی عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تعریف دے لائق نہیں اور کی اور کوئی من کرت مت بنی نہ حدیث 7-5 والوں دے پلے نہ 3 دے پلے کسے کو حدیث صحیح نہیں صحابہ کرام دے عمل 7-5 والے بھی صحابہ ہی سی 3 والے بھی صحابہ سی بڑے بڑے جلیل القدر امام صاحب نے انہوں پسند کر لیا اور بھی کئی امام کہ 3 جہان ہے 3 دی جڑی جے شرے ویکھدے جانا نا انہاں چے ہوئی ہر گیا ہے کیا ضمیر ہوئے وحدہ لا شریک لوگ پتا بھی زمین تو جڑا اگدا نا پودے دا وہ بھی دعائی دیندا تو سندا کہ نہیں سندا وہ کہہ رہا کہ وحدہ لا شریک میرے بناؤن والا ایک کوئی ہے کسے ہو دوسرے کا دخل نہیں تے وہ حمد اور تعریف دے لائق ذرہ ذرہ بابا رامدان دل برد خلوت خانہ وحدت حدیث پاک جو اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شاعری خلوت خانہ تنہا پتہ نہیں اسی زمانہ نہیں کیسے دے کافر ہو جائیں اللہ کا زمانہ ہی کوئی وقت نہیں جدو آخی اتوں اللہ تریا جڑا تریا مخلوق ہے وہ تو کوئی نئی پیدا شدہ شاید اللہ نہیں ہو سکتا اس طرح اسلائی صاحب آخیا ازل ابد میں اسی لفظ بنے ازل ابد نو کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا سمجھنا کی پیچھا نو ترے جانے بھائی کوئی ہاتھ آگے ڈیتھوں چلیا کوئی قابو کرنے کی کوشش کری این ارب خرب سا نہیں پراں تو تری جائے سرا آنا ہی کوئی نہیں عقل انسانی بالکل درماندہ اور حیران ہو عدلیت نہیں سمجھ آ سکتی نابدیت سمجھ آ سکتی کوئی اخیر ہی کوئی نہیں تو اللہ رب العالمین کوئی پلے نہیں ہوتے پہنتا سوائے اللہ اکبر کہ ساری رسائی تو پرے کتھے میر علی کتھے تیری سرا جتھے کتھے جڑا پنجابی جاندے نا اللہ اکبر دا صحیح چلنا ہو کتھے اللہ اور کتھے ساڑیاں گلاں نال مثالاں گلاں سنیاں رکھ دیاں فرق ودیرا اسی جنہ مرضی تشریحاں کر کے اللہ دی شان بہ ہوتے ہمیں تر لے اللہ نو بیان کر سکتے ہیں نال مثالاں گلاں سنیاں رکھ دیاں فرق ودیرا تے او پاک مثالاں کولوں اس دا شان چہرہ اللہ اکبر پرے اور پرے تہاڈی رسائی اتھوں تک نہیں نبی ولی ہار من گئے اقرار نبیاں سندا اللہ اسی وچ آیا ساری رات نبی علیہ السلام دے قدم مبارک ورم کر دے تے جدوں وتر دا آخری سجدہ ہوندا تو دے پے کے آندے لا اسی ثنا لائق میرے بس دی گل ہی نہیں کہ میں تیری تعریف بیان کرساں میں کی دساں تو کی کی لا ثنا انت کما ثنا تو آپ ہی جاننا تو کی تے کی نہیں اساں کی دسنا اسی سمجھ نہیں سکتے بیان کی کری اے اقرار نبیاں سندا لا اسی وچ آیا گناہ تیری نو پا نہ سکے تو بے مثل خدا اللہ اکبر پرے اس سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آخیا تسی آندے اللہ سب سے بڑا اور سب سے ہے کہڑے من کل شے کہڑی ہے سامنے وہ تو حکم ہے جہاں فرشتے بنتے نبی بنتے آسمان زمین یہ وہ مقابلے چ اللہ نہ یہاں کسی پرڑے چ پاؤنا
یہ خیال ہے انہوں نے حکم دیتا بن گئے یہاں کا مقابلہ کر دے جو بڑا ہے نا تو یہ بھی کوئی چھوٹے ہے کہ فرمایا امام کی ہے پھر فرمایا اللہ اکبر میں نہیں یوسف اس کو اللہ بڑا کہ وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا پرے ہوں پرے گل تو شہ نے وہ مقابلے کہنے آنا یہ تو سارے ہوں ادھر کیا ایک لمحے پھوک کے مارا اور نبیاں ولیاں سارے نویں بنا دے اللہ علی کو مشکل ہے اللہ نہ مقابلے نہ کرو یہاں دے بندے ہے اللہ بیان تو باہر بالکل ہونا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا والی گل کہ اللہ کا بیان نہیں ہو سکتا تو تین عالم امام صاحب نے ویکھے انہوں نے یہ گل چنگی لگی کہ جہان تین ہی ہے دنیا ہے برزخ آخرت ہے یہاں تین ہی منزلوں تو گزریا اور کہندا گیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام صاحب نے حالانکہ رفع دین دے عام آلات قائل نہیں جہاں نمازاں ثابت وہ نہیں کرتے مگر اتنے انہوں نے دل نوں لگا بس چلو پاویں کچی ہے پکی روایت مگر حضرت عمر دی ہے عطا بن ابی رباح دی ہے یار دل منتا بھی میرا اتنا کہنا جانا بڑا ہے کوئی گل نہیں للکار کے کہنا چاہیے اللہ اکبر تو بڑا ہے بڑا بڑا انکار ہو جائے کہ کوئی ہو نہیں اسی نہیں منتے کہ اسی ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی دستبردار ہیں کوئی شے خدا دی اور نہ بات پتہ نہیں تھوڑی سمجھ آئے یا نہ آئے بیان بہرحال کرنی ہے کیونکہ اس تو بغیر عید کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے بھی ویکھیے وہ چند چیزاں ایک میری ذات ہے میں خود ہاں وہ پتہ نہیں لگا کہ انہوں خود کی شے بندے نوں صفات ہی نظر آؤں میں بول رہا میں ویخ رہا گوراں چٹا یہ صفتیں ہی دسدیاں جڑی ہے نا ذات اصل شے جڑی میں یہ نہ رب کی ذات کا لبدا کوئی نہ بندے کا لبدا کسی شاید کی ذات جنی گھوڑے دیا سفتوں دے لما چوڑا موٹا تو صفات ہے ذات جی جنوں گھوڑا کہیں وہ کی ہے ذات نہیں لبھی حقائق الاشیاء و ادراک تو بالا بس یہ اللہ ہی جانتا کہ ذات جی اس شاید اصل کی جنوں خود وہ شہ نے باقی تو لمبائی چوڑائی موٹائی رنگ کے باہر نہیں کرنا وہ شہ کی نہیں ہے جہاں نال سفت لگتی نہیں پتا لگتا پہلا ذات ہے ذات نہ ہوئے سفت کتنے ہونی خود کوئی شے ہوگی سیلف صفات آؤ گی ذات پھر اس تو بعد صفات شروع ہوں کہ وہ کچھ صفت پائی میں کچھ ہے گا اللہ جانے کی ہے گا میں ہے کچھ ہے وہ مینوں اللہ نے علم دیتا قرآن مجید دی بہت ساری آیات دا میں حافظ ہیں بہت ساری ہور جڑیاں تقریر کرن دیا یہ صفات ہے صفات تو اگے افعال شروع ہوندے پھر کہ ہن میں بول رہا یہ صفات دا ہی ظہور ہے میرے بولن دی قابلیت ہے میں بول رہا گونگا کیوں نہیں بول سکتا ہر محسوس تیرا تک ویکھی ہے معکوس افعالوں جنیاں چیزاں نظر آؤندیاں نا اپنے آپ سے باہر ایک ٹچ انہوں نے جنم لیا افعال اللہ نے کچھ کم کیتا جہاں نتیجے سے پیدا ہو خلق کر رہا رزق کر رہا یہ فیل ہے وہ جو چیزاں بن جانیاں کہ ہن پودے اگ رہا ہن میہ ور رہا یہ افعال جڑا ہے وہ ظہور ہے ہر محسوس تیرا تک ویکھی ہے معکوس افعالوں جتنیاں چیزاں تیرے محسوسات آؤندیاں ویکھن سن سے کدے سے بن گیا افعال تو اللہ افعال کچھ کردا کچھ کم کردا افعال دی اور صفات دی جڑی نا وہ فرق وہ ہے کہ افعال اسی نہ بھی کر سکیں کہ اللہ پیدا کر رہا اور اس وقت اللہ پیدا نہیں کر رہا اللہ بول رہا ہے اللہ اس وقت کلام نہیں کر رہا وہ دونوں ہوں صفات نہیں ہو سکتی صفات چاہیے کہ اللہ کو علم ہے تو نال ہی آ ہے نہیں بالکل کفر ہے صفات جڑی ہر وقت موجود ہوں پاویں انہوں کا ظہور ہوئے یا نہ افعال مرضی سے کام جڑا انہیں اپنی مرضی ہاتھ ہلاؤنا میری مرضی سے ہلاوا یا نہ مگر زندگی اور ہاتھ ہلاؤن کی طاقت میرے ہر وقت موجود ہے ہر محسوس تیرا تک ویکھی ہے معکوس افعالوں جڑی جڑی شے نوں ویکھیں گا کد نہ جنم رہی ہے فیل تو جنم رہی کہ کوئی کام اللہ کر رہا خلق کر رہا رزق کر رہا احیاء کر رہا عمارت کر رہا زندہ کر رہا مار ایک کام ہے کسی کو پیدا کرتا کسی کو مارتا مگر یہ کتوں پیدا ہوتے ہیں بے افعال ذلال صفاتوں صفتاں ذات کمالوں افعال تج صادر ہوتے کام وہ کر سکتا جہے پیچھے کچھ پاور پیچھے صفات ہون گیا اگر وہ زندہ ہی نہیں وہ علم نہیں قدرت نہیں طاقت نہ فیل انہیں کرنے صفات ہون گیا اور صفات چاہیے کہ کوئی ذات ہوئے کوئی شے ہوئے جیسے صفت پائیں نا ذات صفات افعال اور پھر اگے مفعولات ہے مفعولات مخلوق جنہیں وہ کم کر دینا نا پھر وہ نتیجے جو پیدا ہوتا وہ تو الگ ہے وہ مخلوق ہے مگر یہ تین وہ اپنے اندر ہے فعل صفت اور ذات اس تو امام صاحب جو ایک تین عالم ہے انہوں نے سامنے تین جہان کہ دوجے پاسے اللہ اکبر ذات دے لحاظ نہ بھی اکبر ہے اللہ اکبر صفت دے لحاظ نہ بھی اکبر ہے اللہ اکبر فعل کے لحاظ سے اے امام صاحب دی نماز عید ہے جڑی امام ابو سفیان ثوری دی بالکل سنت کے مطابق ہے
کوئی سنت کے خلاف نہیں. سعید ابن العاص گورنر کوفہ آتے ہیں, مسجد پہنچتے ہیں, حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے, حضرت حذیفہ بیٹھے, ابو موسیٰ اشعری بیٹھے. انہاں آخیا حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ کہ میں سویرے نماز عید پڑھاؤنی, دسو سنت کیویں؟ انہاں آخیا ابو عبد الرحمن بہتر جاندا. ابن مسعود بڑے عالم, انہاں دسیا بھی اس طرح پڑھاؤنی ہے. پہلی رکعت جڑی وہ 3 تکبیراں آکھنیاں, پھر قرات کرنی, پھر صحیح رکوع کرنے, دوجی چ اٹھ کے پہلا قرات کرنی ہے, پھر 3 کہنیاں, پھر رکوع کرنا. حنفی حضرات کو پسند ہے کہ کوفے بھائی امام حضرت ابن مسعود نے سکھایا. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے بھی سن جڑی فی غایت سے کوئی اینو چیلنج نہیں کر سکتا, لوہے تے لیک پکی ہے. سارے صحابی بولے کہ ٹھیک ہے لا دو. تے مدینہ شریف جب وہ رہ رضی اللہ حضرت ابوبکر عمر 7-5 آندے, وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں وہی بھی گل آندی پہلا یہ مکنی چاہیے کہ 3 تھوڑا جہا بیان کیتا گل دیتی جنوں رب دا کو پتا, دوجیاں لی ساری میری گلاں جڑیاں نے سمجھو بحث کے آگے دین جا کہ عید کیوں 2 طرح کی مسلمانوں چل پئی. 3 عالم ہے اور اللہ تعالیٰ دیا 3 چیزاں جڑیاں ذات ہے, صفت ہے, خیر ہر لحاظ نہ ہو کے بریائی عظمت دے لائق ہے, حمد دے لائق ہے, کسے پاروں دے خامی ہے رب نہیں. ہن 7 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد نے اختیار کر لیا. میں 7 کہنی تھے. 7 اگے کئی بڑی خطبہ سن چکے نہیں تے تازہ کراں کئی نویں بندے آؤں کہ اللہ تعالیٰ دی صفات ان گن چاہیے, شانہ بے شمار ہے, گنیاں نہیں جاتی, مگر انہوں دا جڑا خلاصہ نا امہات الصفات 7 سیاں جنہاں جو 4 جڑیاں بہت ہی پکیاں, انہوں تو بغیر خدائی نہیں ہو سکتی. 3 جڑیاں ود وہ دین نے دسیاں, ورنہ انہوں تو بغیر بھی کام چل سکتا, مگر دین دا بیان انہوں تے ایمان رکھ دے. 7 صفات تے 5 ہو گئیاں, 5ویں نال ہی مک جائے. 4 صفتاں بنیادی, ایک ذات الہی ہے, اور 4 وہ جو صفتاں جنہاں تے خدائی دا دار و مدار ہے. خدائی جنی چل رہی الوہیت 4 صفات تو بغیر الہ نہیں ہو سکتا. دنیا جہان دا مشکل کشا ہونا حاجت روا. اور اس تو ہی جن نے مشرک اور بے دین ہے وہ چارہ کر دے بھائی جنہ چ ہے نہیں نہ انہوں نے کولوں ہی بنا لیاں جان. دیر انہوں کا بھی بنتا کہ مشکل کشا جو بن رہا ہے, یہ ہون گیا تو مشکل کشائی ہوگی. پہلی چیز حیات ہے, جڑا خود مردہ ہے, آپ نہیں ہل جل سکتا, انہیں لوگوں کی مدد کی کرنی, یہ لازمن مننا پہنتا. اور یہ پھر لوگوں نے اس پاروں پہ جیتے پھر موت تاری ہو کہ پہلا بھی ہے نہیں سی وہ, پھر رسول اللہ فوت ہو گیا, پھر حیات النبی بن جاتا کہ مرن نہ دیتا جائے, فوت نہ ہون دیتا جائے. نہیں ایویں پردہ ہی ہوا حضور اسی طرح بیٹھ. وہ دل چاہتا نا حیات منا گے تو پکارا گے نا, اگر فوت ہی ہو گیا فوت شدہ ساڈا کی کم کر. اے سمجھو بے دینی دیا شاخاں ایویں نہیں جنم لئی دیا, کوئی پیچھے خناس ہوں جہاں نتیجے نا جراثیم پر اپنا کام کر. حیات ہوا. اس تو اللہ پاک نے جب اپنی روحیت دا بیان کیتا کہ میں جہانہ دا مالک, میں تھوڑی مشکل کشائی کردا, تے قرآن مجید دی آیت جن اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ, ابو المنذر انہوں دی کنیت ہے کہ ابو المنذر تو یار قرآن نال بہت شغف رکھنا ہے, محبت ہے تینوں, مینوں دس بھئی قرآن دی آزمائت کیڑی سب تو وڈی جڑی تو سمجھی ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام میری سمجھ دے مطابق آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی جڑی نا قرآن میں آزمائت, آپ نے سینے تے ہاتھ مار کیا خیال لیا نے کل علم ابو المنذر تینوں علم مبارک ہو, تو صحیح خلاصہ قرآن دا کڈیا. اس نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز تو بعد جڑا اینوں پڑھدا رہے او دے چر جنت داخلے, صرف موت بے معاملہ, مرن دی دیر ہے سیدھا جنت جانا. جڑا اینوں پڑھے تے سمجھے تے دل چ وال لوے کہ بس میں یہو جہا لن مرنا. ابتدا دی کی اللہ لا الہ الا ہو, اللہ مشکل کشا ہے, اور تو سوا کوئی مختار کل نہیں تے نہ کوئی مشکل کشا. الہ عربی دا زمان دا لفظ ہے, معبود ترجمہ کر لیا تے معبود نہ کی لبا, وہ بھی عربی دا لفظ ہے. کوئی گل حل ہوئی کچھ نہیں, تسی سیدھا ترجمہ کرو الہ کون ہے, مختار کل جو جی چاہے کر سکے, لوگوں دیا حاجتاں پوریاں کر سکے, انہوں دیا فریاداں سنے, انہوں دیا مشکلیں حل کرے. شروع کیا اگلی ساری جڑی نا دلیل ہی ہے کیوں پھر کل آئی ہے اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی مشکل کشار حاجت روا, اس تو سوا کوئی نہیں. کیوں الحی القیوم. پہلی صفت حیات بیان ہوئی کہ وہ ہمیشہ تو ایک وقت بھی نہیں آیا جدو نہ ہوئے. لے جاؤ کہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے پوچھا بھائی تو یار جدو پیدا ہوا کچھ ویکھیا سی, آخیا ہاں کچھ بھی 17 ویکھیا, کنی ایک باری ویکھیا ہے بنوایا,
تے میرے جمن تو پہلا میں دسا گیا 70,000 وری چڑھ چکا تے 70,000 سال بعد آؤں گا فرمایا کچھ بھی ستارہ میں ہی جعلی گلاں بڑا بڑا کے لو بھائی اتوں ہی پرے لے جاؤ وقت آ جانا ہے میرے عزیزوں جو تھی مننا کہ اللہ دے رسول ہے نہیں اللہ نے نہیں آخنا اللہ نے اگر کیا کہ فلاں وقت ہے نہیں سی ایمان ہی الحی حقیقی ایمانوں میں زندہ صرف اللہ نہ عدم سابق کہ پہلا بھی ہے نہیں سی نہ عدم لاحق کہ پھر بھی نہیں ہونا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے القیوم اور باقی ہر چیز کو وہی سنبھالنے والا باقی جن وہ سارے تے قائم ہے اپنے ایک لمحہ بھی انہوں کا وجود باقی نہیں رہ سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ خود زندہ جاوید کہہ دینا چاہیے زندہ جاوید ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور باقی سب اس کے سارے قائم ہے اس کے اذن کے بغیر کوئی قائم نہیں یعنی حیات پہلی صفت کہی کہ حیات چاہیے کہ وہ خود تو زندہ ہوئے جڑا ایک مردہ لوگوں کی مرضی کر سکتا اور حیات تو بعد اگلی بات ہے قدرت کئی زندے امر لولے لنگڑے بے بس آپ ہی نہیں ہر سکتے انہوں نے کسی کا کی کرو طاقت چاہیے کہ پھر قدرت اور قدرت بھی اللہ کل شے اللہ کل شان قدیر جو چاہے کر سکے اسی کو درخواست کے حضرت صاحب کہے میرے اختیار تو باہر بے بسی آ گئی نہیں وہ چاہیے جڑا کدے بھی نہ کہے کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے ناممکن لفظوں کی لغت نہ ہوئے سب کچھ کر سکے اس تو قادر مطلق ہونا اور تیسری بات کہ علم ہونا اگر زندہ بھی ہے طاقت بھی مگر انہوں سارے حالات کی خبر ہی نہیں جانتا ہی نہیں کون کتنے دکھیار ان کی کہڑی مصیبت اے وہ عقلی گلاں جنہوں نے قرآن ثابت کر رہا بیا نہ ہون تے لا کس طرح بن سکتا اے سورہ بقرہ دی بھی نہ آیتاں تسی پڑھدے الحی بھی آکھیا پھر علم دا بھی ذکر کیتا کہ یا علم ما بین ایدیہم ما خلفہم طاقت دا بھی ذکر کیتا کہ ادھر ولا یعود حفظہما کہ آسمان اور زمین دا سنبھالا ادھر ذرا بھی مشکل کام نہیں تھی سمجھا بڑا وڈا کام ہے یار مشرف کلا سارا جہان سنبھال سکتا انہیں وزیر رکھے یا گورنر رکھے اتنا کا اللہ نے سمجھ لیا نعوذ باللہ من ذالک اس تشبیہ نے بڑا کر کے بلا اتنا کا مارا بے نال انہیں حمایتی رکھے جدوں بناؤن چ کوئی مددگار نہیں سی پہلا انہیں بنایا چلاؤ والی تھک گیا ہوں مارا پی گیا ولم یکن لہ ولی من الذل میں سادہ پنجابی تقریر بے ہر شخص کے پلے پے اللہ اللہ ولم یکن لہ ولی من الذل وہ کدن مارا ہوا سی بینوں نال امدادی کی لوڑ پئی کیوں کفر بک دے جی اللہ لہ الخلق والامر سن لو انہیں کلے دنیا بنائی ہے تو کلے کا حکم چل رہا کسی کا دخل نہیں نہ کوئی اس مینجمنٹ دخل دینا حیات علم قدرت اور ارادہ اپنی مرضی نہ کرنا کرے نہ کرے اگر بے بسی ہے سورج روشنی دے رہا وہ اختیار کوئی نہیں آ رہی اس لائٹ وہی مرضی تو بغیر آ رہی ادا کا خدا نہیں اسے تو اسی جدوں چاہتا کرتا جدوں چاہتا نہیں کرتا یہ اپنی مرضی کی گل ہے دنیا نہیں پہلے دن تو دہڑیاں کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جدو قادر سی پہلے دن تو دنیا کیوں نہیں وہ چلی آئی ارادے کا ایک کام ہے کہ اپنی مرضی نہ کرنا جدوں چاہے کرے جدوں چاہے نہ کرے اے چار بنیادی صفات اللہ تعالیٰ کی وہ یہ چیز لازمی ہوں ذات اور نال چار صفات اے پانچ اللہ اکبر ہے یہ جی دوسری رکعت ہے وہ اندر پانچ اللہ اکبر جب دماغ حاضر ہے تو حل ہو گیا کہ دوسری تکبیر جب 5 باری کیوں ایک باری اللہ اکبر ذاتن اللہ اکبر علمن اللہ اکبر حیاتن اللہ اکبر ارادتن اللہ اکبر قدرت ذات اور چار بنیادی صفات اور پہلی تکبیر جو 7 جڑیاں چار صفتاں ذات نو کر دیو 4 صفتاں تے 3 نال ہو رہا سما بصر اور کلام 7 صفات جڑیاں اور یہ نمونہ انسان دے اندر ہی موجود ہے ہر بندہ اپنے اندر ستے پاؤں زندہ بھی ہے علم بھی ہے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کاماں دی طاقت بھی ہے اپنی مرضی نہ بھی کرتا میں بول رہا چپ کر دیا چپ بھی کر سکتا سننا بھی ہے دیکھنا بھی ہے بولتا بھی ہے اللہ تعالیٰ دی 7 صفات جڑیاں حیات علم قدرت ارادہ سما بصر اور کلام باقی ساریاں جنم لینیاں اس تو بیت اللہ شریف دے گرد 7 پھیرے صفا مروہ دے درمیان 7 چکر ہے 7 کنکریاں 7 ہوئے اللہ تعالیٰ دی صفات ہے میں اگے بھی یہ کسی موقع تے نوٹ کرایا سی ہوں پھر کرا دیا بندہ اپنے بارے جو ویکھدا بھی 7 مینوں حاصل ہے مگر میریاں نہیں میریاں ہوندیاں پہلا ہی نہ ہوندی ایک وقت میرے تے کیوں گزرا جدوں میرا نام و نشان نہیں تے دوبارہ کیوں چھن جاندیاں ذاتی شاید جڑی کسی شاید اپنا کسی شاید اصلی رنگ
ختم نہیں ہو سکتا، ذاتی نہیں ختم ہو سکتی شاید، عارضی ختم ہو سکتی، میری آئی تو پھر چلی گئی۔ انسان سب کچھ صاف نظر آ رہا، نہ پہلا سی نہ پھر رہتا۔ بڑھاپے چ ویکنے بے علم آیا، کئی بابے ہوں ملتے اپنا نام نہیں یاد آ رہا، کتنے گیا اینا حافظہ جی کہہ چلا گیا، اپنا ہوں تو کول ہی رکھ رہی نہیں، یہ سب عطا ہے، اور عطا ہوں پروں پھر نظر آتا، عطا تو وہی کر سکتا جی پلے ہوئے کوئی ذخیرہ ہوئے، پیچھے کوئی سٹور ہوئے جتوں کسی نے شامل، وہ سٹور اللہ سے سب کچھ اعلیٰ درجے سے اللہ نے دیتا۔ اور اس تو بڑی دلیل خدا دی کوئی نہیں۔ کوئی بندہ خدا نو اگر مننا چاہتا تو پہلا یہ دیکھے کہ تو ہے کہ نہیں ہے، اور تیرے اندر یہ چیزاں ہے، لیا جہان دی لباٹیاں چیر پاٹ کر کے وکھا، دنیا دی کسی شاید حیات علم ارادہ قدرت سما بسر اسی انہوں خدا وقت تو وہ نام مادہ رکھ لی، سانو کوئی اعتراض نہیں، مننا پینا بھی ایک زندہ اور قدرت علم والی شاید نے مینوں جی آپ ہی خالی ہے مینوں کتوں دیتا، اس دا نام جڑا مرضی کو رکھدا پھرے، ایک ایسی ذات تسلیم کرنی پینی ہے جس اندر یہ چیزاں موجود سی اور باقی شان دینا، ورنہ داؤد علیہ السلام والی گل آنی کہ جو خود بہنا ہوگا وہ مجھے سننے والا بنائے گا، خود مردہ ہوگا مجھے زندہ بنا دے گا۔ کوئی کرنے کی گل کہ بے جان مادہ مینوں زندہ بنا دے، اینے جو گا ہوں آپ نہ زندہ ہوں، خود سن نہیں رہا اور مینوں سن دی طاقت دے دے، بالکل بےہودگی اور انتہا درجے کی بےہودگی، اور سوائے کافر بے دین دے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ سمیع بصیر علیم حکیم خدا دا کام ہے، جی کوئی ٹیراں دے ٹیر ہے وہ عطا کر۔ آری حیات و علم سو بے قدرت و بے خاص، اے سارے سٹے آ جائیں، میں خالی ہوں علم سے، اصل لم یکن شیء مذکورا، نام و نشان ہی نہیں، سننا کسی دیکھنا ہے، میرا تو بالکل وجود ہی کوئی نہیں سی۔ آری حیات و علم سو، علم سے خالی حیات سے خالی، آری حیات و علم سو بے قدرت و بے خاص تو، خاص فارسی جے رادے نو دے بے قدرت و بے خاص تو، احوال اپنا کیا کہوں میں نے ہوں حق موجود ہے، میں کچھ بھی نہیں، میرے اندر جو کچھ ہے رب دی مہربانی تو کمال دے رہا، یہ بالکل وجود ہے ذلی ہے، سایہ پڑ رہا سورج کا سانو نظر آؤں بھی شیشے دے اندر جڑی روشنی نظر آؤں، روشنی شیشے کچھ بھی نہیں ہوگی تو اپنے کول ہی نہ رکھے، جدو سورج چلا جاتا ادھر کوئی روشنی کدھر چلی جاتی، سورج کی عطا ہے، اس تو سورج کی روشنی حقیقی اور اصلی ہے، اللہ پاک کی ذات جڑی اصلی ہے، باقی ساری مخلوق دا ذیل اور تفعیل ہے، وہ مہربانی اور عنایت بناؤں۔ آری حیات و علم سو بے قدرت و بے خاص تم، احوال اپنا کیا کہوں میں نے ہوں حق موجود ہے، میں گنگ ہوں گویا ہے حق، میں بے بصر بینا ہے حق، میں ہوں اسم شنوا ہے، اسم سمن، میں ہوں اسم گویا ہے حق، میں نے ہوں حق موجود ہے، میری حقیقت ہے آدم، کھوج لگاؤ اپنا، آج تو 60-70 سال پہلے ساگ نام دا بندہ کوئی دنیا تے ہے گا، میری حقیقت ہے آدم، اصلیت لبو گے کی پلے پانی کچھ بھی نہیں، لم یکن شیء مذکورا، میری حقیقت ہے آدم، ذاتی صفت حق کی قدم، وہ دی شان ہے کہ ہمیشہ تو چلا ہوگا، ذاتی صفت حق کی قدم میری حقیقت ہے، لمحہ بلمحہ دم بدم میں نے ہوں حق موجود ہے۔ اس نے حدیث پاک فرمایا اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں، انہیں پیدا کیتا جہانو، انہیں کیا شاعر نے بہت پیارا کیا، بباز آرامدان دل برد خانوت خانہ وحدت، وہی محبوب حقیقی جو تنہائی میں رہتا تھا وہ بازار میں آ گیا کہ لوگوں نے میں اپنی طاقت کا پتا دے انہوں کراواں، اپنی شانہ وکھاواں، بباز آرامدان دل برد خلوت خانہ وحدت، تماشا را ببازا را ببی خوبی اور رخسار، ہن تو اکھاں میٹ کے اندر ور رہے ہیں تو تینوں لمیاں تسبیحاں پڑھا جیسے خدا دسنا، خدا چڑھ کمپنی باغ پھلاں ویکھ تینوں خدا نظر آوے، پھل درختاں نال لٹکدے ویکھ تینوں رب دی شان نظر آوے، جانور سواریاں نہیں کھڑے انہوں تے چڑھ لگا ویکھ، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اے کون ہے جن نے سخر لنا ھذا وما كنا لهم، ساڈے وسی کہ ایڈے طاقتور جانوراں نوں اپنی خدمت لئی لگا دے، جدھر نظر مارے گا اللہ تعالیٰ دی شانہ نظر آؤں گیاں۔ تو سورہ اعلیٰ نام چوں میں صرف ایک ٹکڑا پڑھ دیا کہ اللہ رب العالمین نے موقع سے بہت اپنا بیان فرمایا، مگر ایک دن رات کا سادہ مشاہدہ، شروع جڑی گل ہوئی ہے کہ نظر مار چار چفیرے، جت ول پھیر درے رخ تیرا اپنی صفت وکھاوے، تو بلڈنگ وینا یہ خدا نظر آؤں، سپیکر بول رہا خدا نظر آؤں، میں بول رہا، ہر شہر سے اپنی قدرتاں دکھا رہا کہ کیویں میں انہاں چیزاں پیدا کر رہا اور کیویں کام کر رہی ہاں،
جت ول پھیر دھرے رخ تیرا اپنی صفت دکھا، جدھر جدھر منہ پھیری جانا ہر شہ نو ویکھی جا، دھرتی تھلے وچائی، آسمان دا تمبو تانیا، ستاریاں دے کم کمے لگائے رات نو، اور ڈیم لائٹ رات بھی سورج تیز ہی رہندا، دنے نیند آؤندی ادا دی کدی بھی نہیں، دنے جنا مرضی سو کوئی نہیں، ٹوپیا سکون ہی، رات نو بالکل مدم لائٹ ٹھنڈی، چند ٹھنڈا، تارے اور ستارے کا جس دن چند بھی نہیں ہوں اس دن پتا لگتا بھی جی یہ تارے ہی ماڑے موٹے نہ ہوں او ڈراؤنی رات ہوں بھی شکر ہے کوئی نہ کچھ نہ رہو اللہ پاک دیا قدرت اتنے اللہ پاک فرماؤں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وہو الذی انزل من السماء ماء۔ تو کھا پی لینا کدی اکھاں کھول کے دیکھا بھی کنے کارخانے دوڑ رہا، کنیاں مشیناں کام کر رہی ہیں تے ایک دانہ تیرے تک پہنچتا، ابرو بادو مہو خورشید و فلک درد کارند۔ اے قرآن کی چاہتا دین کی چاہتا کہ شکر دا جذبہ پیدا ہو، بالکل نعرے وجنے شروع الحمدللہ الحمدللہ، دل پر جائے پیالے جی طرح پرنا تا دے جدو نیم ٹال چاند ہے بستر تے لیٹ ہو اسے خیال کر بھی نہ چار پائیاں لی لکڑا رب بنا رہے، رسیاں نہ بندیاں اور ایک گدیلے نہ ہوں تھلے پینا ہڈیاں رگڑیاں پیا کی بنتا، گزارا پھر بھی ہو جانا سی، مگر اللہ پاک ہونا ربوبیت تے حرف ہوتا، میرا رب ہونا کہا میں تیری کی اسے پھر پرورش کردا نہیں، میں انعام کسر نہیں چھڈی، وہو الذی انزل من السماء ماء، سمجھو 99 آیت ہے سورہ آل عمران انعام دی، وہو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے شروع ہے تو وہی ہے، اور تو آنا ہے نہیں وہ کون ہے جڑا بارشاں اتار رہا ہے، یہ آپ ہی بھر رہی ہیں نہیں اتار رہا ہے، پھر وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان کی طرف جو پانی ہے، آسمان کی طرف سے پانی اتار رہا، انہیں پانی دے بارے چی ساڈے علم نے جو کہ آج تک سمجھایا بھی ادھر سورج کی پٹھی لائی ہے، ادھر سمندر دیاں دیگاں پڑیاں، پاف بنتی ہے، ہواواں انہوں ماشکی بن کے اٹھا لیندیاں، اگے پہاڑاں دی روک کھڑی کرتی بھی ایویں نہ بخارات لنگ دے جان، روک تان چڑھ دے، اتلی فضا ٹھنڈی ہے، قطرے بننے شروع ہوندے، پھر ماشکیاں نو حکم ہوندا لوا کہا لد لو مشکاں اپنے اتنے چل پہنچنا علاقے نو حکم دا، فرمایا وہی ہے، نظر آیا اور تینوں دسیا کہ نہیں وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ تو ہے جو آسمانوں سے بارش اتار رہا، آسمان ترجمہ میں کرتا کوئی ضروری نہیں، میرے سر تو اتنے جو کچھ عربی زبان سما ہے، پیروں دے تھلے جو ہے عرض ہے، اس تو بدل بھی جڑے بادل یہ بھی سما ہے، اور نیلی چھت بھی سما ہے، اے کھلی فضا بھی جڑی سما ہے، سر سے کل مالا کفا سما، پھر تو سر ہوتا جو کچھ سما ہی سما، اتلے پاسے ہوندے فرمایا وہی اللہ ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے صاف ستھرا، فاخرجنا بہ نبات کل شیء، سبحان اللہ، اور گل شروع ہوئی سی وہی ہے غائب، وہ غائب تو اگے آ گیا سامنے، ہم بھائی تینوں دسیا وہی نہیں میں کو کھڑا، فاخرجنا بہ نبات کل، ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ساتھ، ہم بالکل دیدار ہی کراتا جو غیب نو جد سامنے تیرے، فاخرجنا بہ نبات کل شیء، اس پانی کے ذریعہ پھر ہم زمین میں سے نکالتے ہیں ہر قسم کی کھیتیاں، کتنے گلے نکلتے ہیں جدے جدے گنے نہیں جاندے، بوٹیاں تے پھول تے پودے تے، فرمایا نکالتے ہیں، فاخرجنا منہ خضرا، ہن اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے بھی ادھا ہی موٹا جا دس ہے نا پودا، یہ بھی گل آئی گئی ہو جانی ہے، پہلے دن تو لے کے انہوں آخر تک نار رکھا انگل لا کے، بھئی جس دن تو نکل دی کمپل اس دن تو جا کے ویخ پودے نو، پھر بڑا ہویا، پھر ایسا وقت آیا کہ انہوں پھول لگے، فاخرجنا منہ خضرا، پھر وہ اسی سبز رنگ دیاں بالیاں سٹے کڈے، نخرج من رب متراکبا، پھر ہولی ہولی انہاں سٹیاں دانے بنے اور ایک دوسرے دے سوار، پیاں لگیاں لائناں لگیاں مکئی دیاں تے دوجیاں دیاں، ومن النخل من طلعها کنوان دانیاں، پہلا اللہ تعالیٰ نے غلیاں دی گل کی کہ دانے نہ کر اس طرح، اور بعد اللہ پاک نے پھلاں دا ذکر شروع کرتا کہ تسی گلا جڑا ہے تو ٹھیک ہے تو بغیر تو تسی جی نہیں سکتے، تے آم بھی اللہ نے پیدا کیتا، مگر ہونا آؤ میں گلیاں تے نہیں ٹرکاتا، میں دانے پھکڑیا کر، اور تینوں یارا ریفریشمنٹ دی کہ مزہ بھی آوے، پھل بھی دیتے ہیں، فواکہ فروٹ بھی، اے ولیمہ ہوندا تے جانے تے چاول شاول ہون ٹھیک ہے بڑا بھی، مگر لوگ نال کیلے تے امرود کئی شرح
ورنہ ہی لوگ خوش ہوتے یار بہت توازو کی اللہ فرماتا وا من النخل من طلعها کنوان دانیا. اے قرآن میں تے موٹا موٹا بیان کر رہا جدو پڑھے جا کے باغ ویکھے فرمایا من النخل کھجور دے پودے تو شروع کیتا پھل ہی نہیں دس دیتا کھجور دا پودا تے پہلا اینی گٹک بیج دے جی وہ ایک پودا نکلتا پھر وہ کڈا مضبوط تنا ہوندا تے شاخاں پھیل جاندیاں پھر انہوں بور آوندے وہ بور پہلا میں لڑیاں جیاں ہوندیاں پھر تے ڈوڈیاں لگنیاں شروع ہو جیاں من طلعها وہ چو گچھے نکلتے کوئی کنوان دانیاں اور پھر وہ گچھے نے بھاری ہو جاندے پکے کہ تھلے لڑک پہ تھلے لڑکتی جی آتا پھڑلا ہونا ٹان رکھن دی بیا ہوں تو میں بالکل تیرے نیڑے کر دے کنوان دانیاں جس طرح زبان حال نہ ہوتا نا منہ ہوں کی کہنا ایک گچھے تے آپ دوائی دیں دے بسی پک کے ہوں تیرے منہ لوں نیڑے آ گئے کھا دا. تو کھجوروں کے درخت بنائے ان میں سے گابے نکلے ان میں پھر دانے پیدا ہوئے گچھے بنے کنوان دانیاں لٹکے ہوئے وجنات من اعناب والزیتون والرمان مشتبہ وغیرہ متشابہ باغ بنائے اور بھی بے شمار انگوراں دے زیتوناں دے اناراں دے. یہ عرباں چونکہ عام پھل مشہور سی انہاں ذکر مطلب سارے پھل ہی ایسے بھی نہیں دسے جڑے انہاں سنے بھی نہیں سی ہونے بیچارے انہاں نو اگر دس دیندا ہو تے جاپان وغیرہ دے پھل تو نہ گناہ رسولہ دے پاگل ہوئے تے پھل سنے کدی مثال وہ ہوندی جڑی اگلے جاندے ہون اللہ نے وہ دسیاں چیزاں جڑیاں مگر نمونہ ذکر کر کے دستا کہ انگنت پھل ہے مشتبہ وغیرہ متشابہ وہ ایک دوسرے نال ملدے جلدے بھی ہے رنگاں شکلاں قدو کامج فرق بھی ہے کوئی چھوٹا کوئی وڈا کسی دا رنگ کوئی انظروا الی ثمر اذا اثمر یعنی اے مراقبہ آ جاؤ تسبیح کرنی ہے چھڑ جو خانکار گرجے اللہ نو دیکھنا پڑتا انظروا الی ثمر اذا اثمر داؤ دیکھر پھلوں کو تابع میں سے ایک پھل لگتا ہے ادھر جا کے سنترے دے سرانے کھڑا ہو کہ لگا ہن کی ہے کلی سی تو ڈوڈی بنی کچی جی اذا اثمر جس دن لگا ادھر تو ویخ اور کدن تک ویختا رہا یعنی پکن تک روز دیا کر جا کے وہی تصویر کھچ کے لیا کر تے اپنی البم چلا تے ویکھتے نو پھر ویکھیں گا اور ویکھ لو تسی قدرت نے جڑیاں بنائیاں شائنیاں پسند نہیں وہی کپڑے تے ڈیزائن بنا دیں پھر حیران ہوندے یارا پھل حالانکہ کچھ بھی نہیں نقل کیتی ہے تو یہ چیزاں دی تصویراں بنا لے سینریاں تے پھر بیٹھ کے ویکھے پھر رکھنا واہ 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 حالانکہ شاید روز نظر آؤں گی فرمایا پھلوں کو دیکھ اور اذا ثمر ہی اور عربی جاننے والوں پتا بھی پھل تے کئی اللہ نے دسیا سی ہونا چاہیے سیلا سما رہا ان کے پھلوں کی طرف دیکھ ان کے نہیں ان کی اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کا منشا کلا کلا پھل سانجی گل رکھا جیڈا نہیں مزہ آنا کیلے جدے ویخ سنگترے جدے ویخ مالٹے جدے ویخ کلی کلی شاید جا کر پودے سے اور انہوں ویخ کے پھل کتنا لگا تے پکڑا کنا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون تو ایک موجزہ منگدا پھراں کہ رسول اللہ چند ٹکڑے کر دے تے جڑا مردہ زندہ کر دے اور روزانہ تیرے سامنے موجزے ہوندے مٹی جو کہ میں خشک جڑی سی گٹک اور تو کڈے پھلدار درخت کر دیتے تینوں نظر نہیں آؤں فرمایا لقوم یؤمنون بے شمار نشانیاں رب دیاں مگر نظر آنا نو آنیاں جنہاں دا ارادہ منن دا اتنے اللہ پاک دستا عقل دا سمجھ جانا کافی نہیں تسی لاجواب کر سکتے جے اگلے نوں جواب نہیں آنا عقل ہار گئی ہوگی مگر دل نہیں ہارے دل دا کام ہے پھر وہ فیصلہ کرے مننا کہ نہیں مننا یہ بالکل وکری شے ہے کئی بڑے بڑے عالم ہیں فاضل ہے سمجھ انہوں ساری ہے مننا نہیں چاہو دل حرامی ہے من لیا تو اندر نیکیاں کرنیاں پڑنیاں اللہ دا شکر گزار ہونا پینا نمازاں پڑھنی پڑے انکار کری جائیں اللہ فرماؤندا ہے نشانیاں انہاں لوگاں لئی جنہاں دا ارادہ منندا اور ایمان لیاونا چاہندے انہاں لئی بے شمار نشانات سورہ قصص جو پڑھیا سی وہ بھی ترجمہ ہو جانا چاہیے تاکہ وہ بچے نہ رہ جائے گل 7 تکبیراں تے 5 تکبیراں بھی ہو گئیاں کہ 7 صفتاں اللہ دیاں اللہ اکبر حیاتن اللہ اکبر علمن قدرتن ارادتن سمن بصرن کلامن اور دوجی ذاتن اور 4 صفتاں پہلیاں اللہ تعالیٰ دے جنہاں 3 ہیں وہ 3 عالم اور 3 جڑے اے بچیاں نے سوال اس دن کیتا میں سمجھ نہ سکیا میں سمجھا کہ سمجھ دینا دی دلیل کی ہے وہ پھر بعد شفیق نے سمجھا بھی نہیں بچے دا منشا سی بینوں دی حکمت کی علیحدہ علیحدہ تکبیراں اللہ دے رسول اور صحابہ نے کیوں کہیاں انہاں راز کی ہے تو اللہ نے توفیق دی چیز جو کچھ ہو سکیا میں تیرے سامنے بیان کیتا تو آیت جڑی سورہ قصص دی پڑھی اتنے اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وہی اللہ مشکل کشا ہے اس کے ساتھ کوئی مشکل کشا نہیں ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ اس دنیا میں بھی اس کی حمد ہے اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی وَلَهُ الْحُكْمُ
نہ اتنے کسی کا حکم چلتا نہ اگے چلتا. اے حکم دا بیڑا غرق ہویا. منتے بھی بنایا سارے نے اللہ نے آدھے دوجیاں کا بھی ہوں فیصلہ چلتا. دوجے بھی مشورے دیں انہوں کی مرضی نہ ہوں. فرمایا ولا الحکم لاہور پہلا ہے کہ صرف اسی کا حکم چلتا کسی نبی ولی کا نہیں چلتا. سب دعا کرتے آج بندے رب کی مرضی ہے جنہوں مناسب سمجھا قبول کرتا. ورنہ کہہ دینا تسی نہیں جانتے میں جاننا چپ کر رہی دخل نہیں دے سکتے. حکم صرف اسی کا ہے. اور اس حکم کا نتیجہ کی ہے کہ اتنا کچھ کھان پین نہیں دیتا تو سواریاں دیتی تیرے لیے انہیں اہتمام کیتے تو صرف ہے کھا پی کے تو مٹی ہو جا وائے رہے تر جاؤ. جس خدا نے اتنا کچھ تینوں بخشیا نا انہیں کچھ بوجھ بھی تیرے تے لدیا کہ میرا شکر گزار ہو. میں دیکھوں گا بھی تو انہیاں چیزوں برت کے شکر ادا کیتا کہ نہیں کیتا ہوگا تو اتنا وڈی جنت دے دوں گا نہیں تو آگے سر دوں گا کہ خبیث اینیاں نعمتاں پا کے تینوں شکر دی توفیق نہیں. وائے رہے تر جاؤن اتنے بھی رہے پہلا لے آندا جہے سمجھ نا اتنے بہت سارے بیٹھے ہونے رب دے آلے دوالے انہیں آخی جانا انہوں چھڑ دے دینوں. پر میں نہ بکیا کرو یہ گلاں مالک یوم الدین وہ بندے ہونے صفان کرے لا یتکلمون اے بول بھی نہیں سکنے فرشتے اور نبی الا من اذن اللہ الرحمن. خود اجازت دوں گا تو منہ کھولن کے ورنہ مجا لے اتنے مشورے دیں پھر بیاہ کرنا کر. وہ سیاح نہیں علم نہیں انہوں وہ آپ نہیں جانتا بھی کنوں بخشنا تو کنوں. اس تو بیٹو پراؤ بچو کئی باری میں کہہ چکا بھی کوئی دعا لی اور سفارش لی نہ کیا کرو کہ آ کیتا تے اللہ نے کرنا اے کفر اے کہو کہ اللہ نے کرنا چاہیا تو میرے کو دعا کرائی. اینوں پلے بنو توحید نوں کافر ہو کے نہ مرو کہ اللہ نے ساڈے کہہ تے اتنا ارادہ بلو تو اللہ نہ اندر پریشر ہوا. پھر انہوں پہلا پتہ ہی کوئی نہیں تسی صلاح دیتی تھی گل اللہ کا کوئی ارادہ مستجدہ نہیں ہے. علم دی بات سے کوئی نویں گل نہیں انہوں سوچ دی سب کچھ پہلا تو جانتا. اے کہو کہ پہلو دی طرف ہوں دی بیمار نو شفا بخشنی ایک ہی کہنا بھی ڈاکٹر نے دوائی دیتی تو آرام ہے. ایک اور اللہ انہوں آرام دینا چاہتا سی تب ڈاکٹر نے سجھاتا کہ انہوں دوائی دے دی جنہوں نہیں شفا دینا چاہتا نہیں دے. اس تو سفارش لی اللہ کی اللہ وللہ شفاعت جمیعہ سفارش تو ساری اللہ کے اپنے ہاتھ میں. تو دھوکھا سفارش کی میں وہی عزت بناتی ہے میں انہوں کیا توں ایسی سفارش کر رہے تو گل وہ بھی کوئی بن گیا تو بھی الو سیدھا ہو گیا. ورنہ کوئی مینوں نہیں دبا سکتا نہ کوئی نمی مت دے سکتا. الہ ترجعون تم صرف اسی کی عدالت میں پیش ہو گئے. اتنے کئی نہیں ہونے ایک ہی ہونا جہاں سامنے حاضری ہونی ہے اور وہ ایک ایک ذرے نوں جانتا کوئی چھپیا نہیں ہونا. عیسیٰ علیہ السلام نوں جدو اللہ نے پوچھا گل کر تو انہوں نے آخیا مینوں تو میری ماں خدا مند پھر توبہ توبہ اللہ میری مجال سی میں کفر دا کلمہ کر سکتا. میں جنہوں آندا رہا اللہ نوں پوچھتے رہے آپ ہی بکتے رہے تو جاننا جو میرے دل سے تو میں نہیں جانتا تو تیرے دل دعائی دے انک انت علام الغیوب سارے غیباں نوں جانن والا تو اسی نبی ولی کی جاننے. توحید نوں یار نقصان نہ پہنچایا کرو. نبی ولی سارے ساڈے سراں دے تاج آ ساڈے رہبر مگر انہوں نے سانوں رب دا دروازہ وکھایا. یہ نہیں بھی رب دے تھاں آپ بہ گئے ہون اے کم خراب ہے کہ رب دی لوڑ نہیں ہونا یہ کم کر جھوٹ ہے. رب تک لے گیا سانو کیا جو تہاڈا رب آؤ تہاڈی ملاقات کرائیے پہچان لو اینوں اس کو منگیا کرو کتے دور نہیں. اذا سارا کا عبادی انی فانی قریب اللہ دے رسول آئے سانو آ کے سنیا دیتا پھر رب دا پوچھتے دے دس میں نیڑے اجیب دعوت الداعی اذا دعان جدوں بھی دعا کرنے والا کوئی دعا کرے میں اسے بھی آنا بندہ میں حاضر منگ رہا جو کو منگ. اللہ نو پرے سمجھنا کتے بہت گٹھے لا کے رکھنا کفر شاہ رکھ تو نیڑے بندیاں دے دل دے راز نو جاندا یا لما نالم ما توسوسو بے نفسو دل جڑے تیرے خیال آندے سی وہ بھی جان. اور کنوں حضرت نو جا کے حضرت جی اللہ کے دعا کرو اور حضرت نو دسن تو پہلا دنیا دے بن تو پہلا اللہ جاندا تینوں کم بنا تینوں اس خدا تے اعتبار نہیں. فتوکل علی الحی الذی لا یموت او دے رہن دے کم جڑا ہمیشہ تو زندہ تینوں کدی موت نہیں چھڑ دے دوجیاں نوں او رب رہیا آپ نہیں خدا دنا خدائی انہوں نے ہاتھ سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ. بس یہ لینا رہے الحمدللہ. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. ساڈی مسجد سابقہ قاری صاحب اپنے محترم بھائی عبداللہ صاحب
رمضان شریف سی انہوں نے مینوں کہا سی اس وقت پھر جمعے بک سی نہ گل بنی اج بھی سویرے پھر مینوں یاد دلا کے گئے انہوں دے اپنے جانن والوں چوں 7 بچیاں دا باپ سی ایک دو دی شادی کر چکا ہن دی 9 دی کرنی ہے مکان بھی کاری صاحب دے پنڈ کچے سی وہ بھی بارش نہ ٹہ گئے اے بات تسی میری سن لی ہے کہ بچیاں دا باپ ہے اور بچیاں نو عزت آبرو اپنے گھر بھیجنا چاہتا اللہ توفیق دے تے اپنی جیباں ہاتھ مارو تے اللہ دے رستے دے دیو اور بچیاں بالکل تہاڈیاں اپنیاں انہوں کوئی بیگانیاں نہ سمجھو رسول اللہ دی امت ہے ساڈے لیے قابل احترام ہے انہاں بیٹیاں دے اس شادی دے سامان حصہ ڈالو اللہ قبول فرماؤ گا بخل تو کام نہ لیا کرو اللہ کا دتا مال اللہ دے رستے دے دیا کرو اللہ خوش ہوندا بالکل ہی یہ جے مسکین جڑے ان دی امداد نال اللہ دے رسول فرمایا جڑا کسی مومن دا دل خوش کردا میرا کردا اور میرا دل جڑا خوش کردا اللہ نو خوش کردا اس تو بڑی ساری بشارت اور انعام کی ہونا یہ جے مسکیناں دی امداد بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو کوتاہی نہ کریا کرو کام رب نے اپنی مرضی نہ کر دینے ہوندے ساڈا ہاتھ بھی لگ جائے چلو اللہ تعالیٰ دے ہاں ساڈے لیے کوئی بخشیدہ سامان ہو جائے اللہ توفیق دے اکٹھے کر کے ایک قاری صاحب دے حوالے کرو اللہ مہربانی فرمائے بچیاں عزت نہ اپنے کران جان خیر و خوبی نہ معاملہ سر انجام پائے اے دوسرا تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 21 2007 وقت 9 بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کے لیے 15 روزہ درس قرآن 21 تاریخ پرسوں اتوار دلا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون